بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب تو قرات کرے قرآن کی یا جب تو پڑھے قرآن کو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو بس پناہ مانگ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ بے شک کہ نہیں ہے اس کا کوئی زور علی الذین آمنوا ایمان والے لوگوں پر وعلی ربہم یتوکلون اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں انما سلطانہ علی الذین بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ جو اس کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں والذین ہم بہ مشرکون اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تعوذ کا ذکر کیا ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے پچھلے 2 اسباق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کچھ کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس کی ہم نے اندر احسان پڑھ لیا تھا، اس نے سلوک پڑھ لیا تھا، عدل پڑھ لیا تھا، اسی طریقے سے وعدے کی پابندی پڑھ لی تھی۔ تو ان حکموں کو اللہ پاک نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا تھا پچھلے سبق میں کہ جو لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، یعنی ایسی پاکیزہ اور پر لطف زندگی عطا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی ان کو اپنی زندگی کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، اگرچہ ان کو پریشانی بھی ہو، بیماری بھی ہو، فقر و فاقہ بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر جو ہے دل سے جو ہے مطمئن رہتے ہیں اور ان کا دل بے چین نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ تعوذ کا ذکر کیا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اسے تعوذ بھی کہتا ہے۔ تعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو یہاں پر اس لیے ذکر فرمایا، تعوذ کو اس لیے ذکر فرمایا کہ جب انسان اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف چلنے لگتا ہے، اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے تو شیطان ان کو بہکانے لگتا ہے اور شیطان انہیں اللہ کے راستوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور پناہ مانگنے کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے کہ جب انسان نیک عمل کرے تو ساتھ ساتھ میں اللہ کی پناہ کی جو ہے وہ کیا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، کیونکہ جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے۔ اور پھر ان نیک اعمال کے اندر اللہ نے یہاں پر قرآن کریم کے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھنے لگو تو ساتھ ہی شروع میں کیا کرو، جو ہے اللہ کی پناہ حاصل کر لو۔ تو دیکھیے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم تلاوت میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور اسی کو جو ہے استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر سارے نیک کاموں کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھتے وقت جو ہے خاص طور پر تعوذ پڑھا کرو۔ اب قرآن مجید کے پڑھنے کا خاص طور پر اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریم جب انسان پڑھنے بیٹھتا ہے تو شیطان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے، اس وجہ سے اس کو تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، قرآن کریم کا پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے، یعنی جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو شیطان کیا ہونے لگتا ہے، اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ جس طرح شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، اسی طرح شیطان جہاں پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس جگہ سے کیا ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بعض آیات کو اور بعض صورتوں کو
ایسا قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ان کے ایسے اثرات رکھے اللہ پاک نے، یعنی صورتوں کے اور آیات کے ایسے اثرات ہیں، اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جن کے ذریعے سے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، شیاطین کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ دیکھیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے لیے آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیاطین اور جنات نہیں ٹھہرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے لیے بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو شیاطین اور جنات وہاں نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورہ جن ہم اپنے سبق کے اندر پڑھ کر آ چکے ہیں، تو سورہ جن بھی جن گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے بھی شیاطین اور جنات کیا ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی قرآن کریم کی آیات ہیں جن کو خاص طور پر شیاطین اور جنات سے جو ہے حفاظت کے لیے کیا ہے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، اور جو بھی یہ جو آیات کے فوائد ہیں یا صورتوں کے فائدے ہیں کہ جیسے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کا آخری کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ان کی فضیلتیں آئی ہیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کریم پڑھنے لگتا ہے، چاہے وہ سورہ بقرہ ہو یا کوئی سی بھی صورت ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان سے بچنے کا کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے شیطان یعنی قرآن مجید کی آیتوں اور صورتوں سے خود کیا ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہ شیطان کو ایک شیطان کے پاس جو خاص طاقت ہے، اس طاقت سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے شروع میں بھی تعوذ کے جو ہے وہ کیا ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ جب انسان جو ہے تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو شیطان جو ہے اس کے دل میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر بعض اوقات ان وسوسوں کی وجہ سے قرآن کریم کے آداب میں کیا آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں سے یعنی قرآن کریم کی بے ادبی سے بچنے کے لیے، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بھی شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے، جب شیطان سے پناہ مانگو گے اور اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ گے، تو اب قرآن پڑھو گے تو تمہیں اس قرآن کے پڑھنے کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا، اور قرآن سے جو ہے تمہیں نفع بھی حاصل ہوگا۔ تو دیکھیے یہ شیاطین اور یہ جو جنات ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، ان کی ظاہر سی بات ہے، اللہ نے مخلوق بنائی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت ہے سورہ جن کے نام پر۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جنات، شیاطین، یہ سارے ایسے نا لوگوں کے وہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کے وہم ہوتے ہیں، بس یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی جن کو دیکھا ہے کسی نے، شیطان کو دیکھا ہے کسی نے؟ تو دیکھیے شیطان اور جن کو تو کبھی کبھار کسی کو نظر بھی آ جاتے ہیں، لیکن عام طور سے نظر نہیں آتے۔ جس طرح فرشتوں کا وجود ہے اور فرشتے نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے جنات کا وجود ہے، جنات نظر نہیں آتے، اور ان کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اب جنات کے اندر کچھ شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، لیکن ان جنات میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں میں، انسانوں میں کافر بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی، اسی طرح جنات میں بھی کافر بھی ہوتے ہیں، ایمان والے، اور پھر جو ان میں شریر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ ایسے لوگوں کو تنگ کرنے والے، ستانے والے، ڈرانے والے، نقصان پہنچانے والے جو ہوتے ہیں، اور لوگوں کو گناہ کی طرف کھینچ کر لانے والے جو جنات ہوتے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور ان میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں اور ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے شیاطین کا ذکر فرمایا کہ شیاطین کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور دیکھیے آتا ہے کہ جن گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے، جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر کثرت سے قرآن پڑھا جائے۔ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، بعض گھروں میں تو کیا ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی قرآن مجید کھولنے والا ہی نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں گناہوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نہ کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا، نہ قرآن کا اہتمام کرنے والا ہوتا۔ تو یاد رکھیے
کہ شیاطین اور جنات ان گھروں کے اندر ڈیرا ڈال لیتے ہیں، بسیرا ڈال کر لیتے ہیں جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، اور شیاطین سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ قرآن کریم خود سے پڑھا جائے، جیسے کہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان ایک لمیٹڈ تلاوت کرتا ہے نا، کہ اس کی ایک مخصوص ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، اس میں تلاوت کر لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو جو ہے ریکارڈنگ کے طور پر بھی ہم لگا سکتے ہیں، جیسے موبائل کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے قرآن کریم کی، تو اس کو بھی ہم جو ہے لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کے سننے کے کیا ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، بالکل جیسے کہ ایک پڑھا جائے دوسرا سن رہا ہے۔ تو اسی لیے آیا نا کہ ایک اور حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بناؤ مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں کو اعمال سے آباد رکھو۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرض نماز جو ہے کہاں پڑھو، مسجد میں پڑھو، اور سنت اور نفلیں کہاں پڑھو، اپنے گھر کے اندر پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو فرض نماز آپ مسجد نبوی کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور اپنے جو یعنی کہ سنت کہہ لیں یا نوافل کہہ لیں اپنے حجرے کے اندر جا کر ادا کیے کرتے تھے، کیونکہ جن گھروں کے اندر جو ہے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، عورتیں تو دیکھیں فرض نماز پڑھتی ہیں، نوافل بھی پڑھتی ہیں، مرد جو مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نفلیں اور سنتیں گھروں میں پڑھیں، کیونکہ یاد رکھیے جن گھروں کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ان گھروں کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بیت الخلاء کے متعلق آتا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر شریر جنات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے ہمیں بیت الخلاء کے پڑھنے کی کیا ہے، اب ہمارے نبی نے کیا دی، تعلیم دی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم جب بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ شیاطین سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء باتھ روم کے اندر ہوتے ہیں، تو ان گھروں کے اندر جو ہے شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں سے شیاطین کے اثرات کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہمارے دین نے تعلیم دی ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھا جائے، اور جو ہے وہ نوافل کو ادا کیا جائے۔ جب جس گھر کے لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں یا مرد ہیں جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ ڈرنے لگتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر جو ہے اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو یاد رکھے شیاطین ان گھر کے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، اور غالب ہونے کی کیا ہوتی ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یا تو ان کو جو ہے نا بیماریوں کی شکل کے اندر جو ہے نا ان کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں، ان کے اوپر ان کو ایسا بیمار کر دیتے ہیں وہ کہ ان کی بیماریاں نہ رپورٹوں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں نہ کسی اور طریقے سے، لیکن ان کی بیماریاں ٹھیک بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور اسی طریقے سے یہ شیاطین ان گھر کے رہنے والوں کے اوپر ایک تو اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں کہ انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں، اولاد جو ہے نافرمان ہو جاتی ہے، خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے گھر کے اندر اور پریشانیاں، بعض اوقات گھروں کے اندر مال بھی بہت ہوتا ہے لیکن گھروں کے اندر عجیب طرح کی بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، گھروں کے اندر جو ہے کسی کا دل نہیں لگتا، اور ہر طرف سے انسان جو ہے کیا ہوتا ہے، مال ہونے کے باوجود اور راحت کے سامان ہونے کے باوجود انسان کیا ہوتا ہے، بڑا ایک تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان میں بعض شیاطین جو ہے جادوگر بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کے اوپر جادو کرتے ہیں اور انہیں کیا کرتے ہیں، مختلف بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے شیاطین جو ہیں ان میں بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ اور پھر جن گھروں کے اندر جو گھر اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، تو یہ اگر جادوگر شیاطین جو ہیں جادوگر اگر وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں، ان گھر کے لوگوں پر وہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں اور جب وہ دکھاتے ہیں تو آتا ہے کہ جی جادو ہے ان کے اوپر۔ اب
عام طور سے لوگ سوچتے ہیں ہمارے کسی رشتہ دار نے کر دیا، یا ہمارے اوپر کون سا رشتہ دار جادو کرے گا. تو دیکھیے آج کل عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار ہم پر جادو کریں، کسی کے پاس بھی اتنا وقت اور پیسہ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ شیاطین کے ان اثرات کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں. یا تو شیاطین ویسے ہی ہماری زندگی کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، یا پھر جو جادوگر شیاطین ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ شیاطین کہتے ہی انہیں ہیں جو انسانوں کو کیا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے شیاطین سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور دیکھیے انسان کے جو ہے نا اللہ پاک نے دو دشمن بنائے ہیں. انسانوں کا جو پہلا دشمن ہے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے. انسان کے دو دشمن ہیں، اس میں سے پہلا دشمن جو ہے انسان ہی ہوتا ہے. جیسے کہ کافر، وہ کیا ہے، انسان کے دشمن ہوتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے جو ہیں وہ کافر ہوں. تو پہلا انسان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو اور چاہے وہ مسلمان ہی ہو. مسلمان بھی مسلمانوں کے دشمن ہے آج کل، اور کافر ایمان کے دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسانوں کی ہو گئی. دوسرے نمبر پر انسانوں کے جو دشمن ہیں وہ ہیں جنات اور شیاطین. شیاطین جو ہیں وہ دشمن انسان کے. اب جو پہلا دشمن ہے نا انسان کا، جو انسانوں میں سے ہے، تو چاہے وہ کافر ہو جو کہ اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے، یا پھر انسانوں میں مسلمانوں میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، کوئی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے. تو یہ جو انسانوں میں سے دشمن ہے ان سے اللہ نے لڑنے کا حکم دیا ہے. بالفرض جو ہے غیر مسلم ہے، کافر ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو ان سے کیا لڑنے کا حکم دیں. جیسے انڈیا بھارت کی دیکھیں جنگ ہو چکی ہے، اب وہ ہندو بنیا جب پاکستان پر اگر حملہ کرے گا تو پاکستان کے مسلمانوں پر گویا کہ اسلامی اعتبار سے بھی، ملکی اعتبار سے بھی، اسلامی اعتبار سے بھی جو ہے جنگ کرنا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، کیونکہ ایک دشمن نے حملہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے دشمن سے تو یوں لڑنے کا حکم دیا. لیکن جو دوسرا دشمن ہے نا انسان کا، وہ ہے شیطان. شیطان سے دیکھیے یہ ہماری جنس کا دشمن نہیں ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آتا شیطان، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے اور ہم اس کو مار نہیں سکتے. انسان کو تو مار سکتے ہیں، ہم اس کو مار نہیں سکتے، حملہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو دشمن ہمیں نظر آتا ہے انسانوں میں سے، اس سے لڑنے کا حکم تو اللہ نے انسان کو دیا کہ تم نے خود لڑنا ہے اس سے. تمہیں نظر بھی آتا ہے، یہ تم پہ حملہ کرے گا، تم اس کو حملہ کر کے مارو، یہ اسلام کا حکم ہے. لیکن جو دشمن ہمیں نظر نہیں آتا اور وہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو انسان اسے پکڑ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ نے اس دشمن سے جو ہے وہ بچنے کے لیے یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ تم اس سے لڑنے کے اوپر قادر نہیں ہو. اس سے جو ہے تمہاری طرف سے اس سے کیا ہوگا، اللہ لڑے گا، اللہ جو ہے کیا کرے گا، تمہاری طرف سے اس کو جواب دے گا. اسی لیے جو ہے پھر حکم دیا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ میں آیا اللہ کی. کس سے پناہ میں؟ شیطان مردود سے، کہ اے اللہ شیطان کے مقابلے میں تو مجھے اپنی حفاظت کے قلعے کے اندر لے لے، تو اپنی پناہ میں مجھے لے لے. جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کیا کرتے ہیں، شیطان سے جو ہے انسان کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اب جو ہے قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی ہے، مسئلے کے اعتبار سے بتا رہی ہوں کہ جب ہم قرآن کریم کی پہلی مرتبہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور جو ہے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. کبھی کبھی آپ نے اس کو اعوذ باللہ کو چھوڑ بھی دیا کہ واجب نہ ہو جائے، لیکن عموماً آپ علیہ السلام قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. اور پھر دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے
کہ جب ہم ایک صورت کو ختم کرتے ہیں اور دوسری صورت شروع کرتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی، اس وقت صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ ہر صورت کے شروع میں جو ہے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں، کوئی انسان جو ہے اس نے ایک صورت پڑھی، پھر اس نے پڑھنا بند کر دیا، قرآن مجید بند کر دیا، اٹھ کے کہیں چلا گیا، وہ کچھ کام کرنے لگا، پھر واپس آ کر اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تو اب واپس سے وہ اعوذ باللہ پڑھے گا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر آ جائیے تو نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو نماز کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس کے اندر جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں تو اسی طرح نماز کی پہلی رکعت کے اندر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی جو ہے وہ کیا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم کے علاوہ باقی کوئی اور کتاب اگر پڑھی جاتی، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ مسائل کی کتاب ہو، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، چاہے وہ اردو یعنی کہ ہماری دنیاوی تعلیم کی کوئی کتاب ہے، تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ ہر جگہ پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اگر حدیث کی کتاب شروع کر رہے ہیں، حدیث پڑھنے وہاں بھی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا تھا۔ اسی کے علاوہ احادیث طیبہ میں اور مختلف مقامات کے اوپر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے قرآن کے علاوہ۔ مثلا جب کسی شخص کو زیادہ غصہ آئے، اگر کسی کو خود کو غصہ آ رہا ہو اور کسی کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہ ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی اور کو غصہ آ رہا ہے، بعض اوقات بچوں میں سے، بعض اوقات شوہر کو آ جاتا ہے، بیوی کوئی کسی کو بھی آ جاتا ہے غصہ، اور وہ غصہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، تو پھر سامنے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اگر اسے کہہ سکتا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کی تو پڑھے، ورنہ وہ خود پڑھنا کیا کر دے، شروع کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے۔ کیونکہ غصے کے متعلق آتا ہے احادیث طیبہ میں کہ جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو اصل میں غصہ آتا ہی زیادہ تر غصہ جو آتا ہے شیطان کے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے آتا ہے، شیاطینی اثرات کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر شیطان اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، ہمارے جسم میں، پورے جسم میں خون جو ہے دوڑ رہا ہے، تو اسی طرح شیطان کے لیے آتا ہے کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شیطان دوڑنا شروع کرتا ہے پورے خون کے ساتھ، اس کی گردش ہوتی ہے جسم کے اندر، تو انسان کا غصہ جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے، اور جب وہ انسان کا غصہ بڑھتا ہے تو دیکھیے انہی غصوں کے اندر جو ہے کیا ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اسی غصے کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، اسی غصے کے اندر بہت سے جو ہے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حکم دیا کہ جب غصے کی شدت ہو تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے ایک عمل آتا ہے کہ جب ہم کپڑے تبدیل کریں اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یاد رکھیے، ہاں ایک اعمال ہے شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے کہ جب انسان اپنے کپڑے جسم سے الگ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے جسم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے تو پھر شیطان اور اس کے یعنی کہ شیطان اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان باتھ روم کے اندر جاتا ہے، بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، شیاطین ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں ہماری جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ وہاں بسم اللہ تو نہیں ہے، لیکن جو دعا ہے اس میں معنی یہی ہے تعوذ کا، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی ہے، اتنی قوت نہیں دی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو زبردستی گناہوں کے اوپر ڈال دے۔
اور گناہوں کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دے۔ شیطان کو اللہ نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن وہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتا گناہ کرنے پر، کفر کرنے پر، صرف جو ہے وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ انسان اس وسوسے کے اندر آ کر گناہ جو کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور جب انسان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو شیاطین کے اثرات سے بچا لیتے ہیں، اور شیاطین کے اثرات سے بچا کر اللہ پاک انہیں خیر کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں۔